چنانچہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھا تو باغ رات کو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب آیا کہ سارا کا سارا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ قرآن کریم سورۃ القلم میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہے۔ یمن کے رہنے والے ایک نیک صالح شخص تھے اور ان کا ایک بہترین باغ تھا، اور اس باغ سے ان کی ساری آمدنی ہوتی تھی، اور باغ کی آمدنی سے وہ 3 حصے کیا کرتے تھے، ایک حصہ اپنے گھر میں، ایک حصہ واپس باغ میں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں لگایا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے 3 بیٹے اس باغ کے وارث ہوئے۔ بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد اتنا زیادہ فقراء اور مساکین پر خرچ کرتے تھے، ہمارے تو اخراجات اتنے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ جب پھل پکا اور فصل کی کٹائی کا زمانہ آیا تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم کل اپنے خشم خدم نوکر چاکر ملازموں کو ہم لے کر پہنچیں گے، فصل کی کٹائی کریں گے، پھل سارے کے سارے پکے ہوئے ہیں، تیار ہیں، اور لیکن 2 کام ہم نے کرنے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم سویرے سویرے جائیں گے، اور نمبر 2 ہم نے کسی فقیر کو، مسکین کو بالکل نہیں دینا، قسم کھا لی کہ کسی فقیر کو ہم نہیں دیں گے۔ اور سویرے سویرے کیوں جائیں گے؟ تاکہ کوئی سویرے سویرے مسکین نہ آئے، فقیر نہ آئے۔ انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھا تو باغ رات کو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب آیا کہ سارا کا سارا باغ جل کر راکھ ہو گیا، فاصبحت کالصریم، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، خاک بن گیا، تو راکھ کی طرح منتشر ہونے لگا، ہوا چل رہی ہے اور دائیں بائیں سے وہ راکھ اڑ رہی ہے۔ پہلے تو کہنے لگے نہیں ہم راستہ بھٹک گئے کہ ہم باغ میں نہیں پہنچے، چلو تلاش کرو باغ کہاں ہے۔ جب دائیں بائیں کی نشانیاں دیکھی تو کہنے لگے بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے۔ معنی یہ تھا کہ ہم خیر سے محروم ہو گئے، ہمارا نقصان ہو گیا، ہماری تباہی ہو گئی۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ایک ذرا متوسط اور اچھے ذہن کا مالک تھا، اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کا نام لے کے نکلا کرو، انشاءاللہ کہا، نہ تو تم نے انشاءاللہ کہا، اور تم نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم فقیروں کو نہیں دیں گے، تو یہ اس قسم کا نتیجہ ہے، یہ جو تم نے یہ کہا تھا کہ ہم فقراء پر نہیں خرچ کریں گے، اس کا نتیجہ۔ چنانچہ تینوں کے تینوں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، توبہ کی، اور پھر کہنے لگے امید ہے کہ اللہ پاک اس کے بدلے میں ہمیں اور باغ عطا کرے۔ اب اس واقعے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس توبہ کی برکت سے انہیں اتنا شاندار باغ عطا کیا، اتنا خوبصورت باغ عطا کیا کہ اس میں جو انگور تھے، انگوروں کے جو خوشے تھے اتنے بڑے بڑے تھے، اتنے بڑے بڑے خوشے کہ چند خوشے وہ ایک خچر پر، ایک جانور پر لاد کر لے جایا کرتے۔ اتنے بڑے بڑے خوشے اللہ پاک نے انگوروں کے انہیں عطا کی، کس کی برکت سے؟ توبہ کی برکت۔ پہلا سبق اس واقعے سے یہ حاصل ہوا کہ ہمیشہ اپنی آمدنی چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، اس میں فقراء اور مساکین کا اور اقرباء اعزاء کا حق رکھنا چاہیے، ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم سارا کا سارا ہی لوٹا دو، اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ دینا چاہیے۔ اسلام میں کثرت نہیں ہے، اخلاص مطلوب ہے، جو اخلاص سے جتنا دے گا اللہ اس کا بدلہ اسے عطا کرے گا۔ نمبر 2، دوسرا سبق یہ پتہ چلا کہ کل کے کسی بھی کام سے متعلق انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ کل میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ کہو۔ کل میں اپنا جو ہے وہ باغ کے پھل کاٹوں گا، کل فصل تیار پکی ہوئی ہے وہ کاٹنی ہے، کل مجھے اپنی دکان کا حساب کرنا ہے، کل مجھے اپنی فیکٹری کا حساب کرنا ہے۔ انشاءاللہ کا لفظ ضرور کہا کرو، اللہ کا نام ضرور ساتھ لیا کرو۔ نمبر 3، تیسری بات ہمیں اس میں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ انسان کو جب بھی اپنی غلطی کا ادراک اور احساس ہو جائے تو فوری اللہ کی طرف توبہ کر لے گا۔ حجتیں نہیں قائم کرنی چاہیے، اپنی اس غلطی پر ڈھٹائی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اپنی اس غلطی پر دلائل نہیں دینے چاہیے، فوری مان لے ہاں میرا قصور، میری غلطی، میری غلطی۔ چوتھی بات اس سے یہ پتہ چلی ہے کہ یہ جو لفظ ہے کہ ارشاد فرمایا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، یہ جو نقصان کے بعد جو دل میں افسوس ہے، جو دل اندر سے گھٹ رہا ہے، صدمے سے برا حال ہو رہا ہے، فیکٹری ساری کی ساری جل گئی، کارخانہ جل گیا، گاڑی تباہ ہو گئی اور دکان کا نقصان ہو گیا، اس نقصان کی وجہ سے حال یہ ہو گیا ہے کہ زندگی گزارنا مشکل، ساری ساری رات نیند نہیں آ رہی ہے،
چڑچڑا ہو گیا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنے کاروبار والوں کے ساتھ بھی، بازار میں، مسجد میں، ہر جگہ غصے سے بھرا ہوا ہے، کیوں؟ اندر سے وہ صدمہ اسے کھائے جا رہا، وہ نقصان کا صدمہ اسے کھائے جا رہا۔ حل کیا بتایا؟ تمہیں اس بات پر یقین اور امید رکھنی چاہیے، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر تمہیں عطا کرے۔ یہ جو مال کے اوپر مصیبت آئی ہے اور تمہاری فیکٹری، تمہارا کاروبار، تمہاری دکان، تمہارا کارخانہ، جو بھی تباہی کے نظر ہوا ہے، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا کرے۔ کچھ اللہ پاک کے فیصلے پر راضی تو رہو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ پاک کی منشا پر صبر تو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع تو کرو۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، انہوں نے کہا ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اس رجوع کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں اس باغ کے متبادل اچھا باغ عطا فرمایا۔ تو ہمیں بھی زندگی میں اسی طرح سے کرنا چاہیے، اول تو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں نکالتے رہنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، انشاءاللہ کہہ کر کل کے کاموں کو کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے اگر کوئی نقصان ہو جائے تو آدمی 100% یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نقصان ہوا، لہٰذا میرے لیے اسی میں بہتری ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اور جب انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے تو اللہ پاک اسے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com